دوستوں، امریکہ اور اسلام کا رشتہ بھی بڑا ہی انوکھا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ لوگ مڈل ایسٹ یعنی کہ مسلم دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر عام لوگوں سے ایسے ہی پوچھنا شروع کریں گے کہ بھائی بتاؤ آپ کو سب سے زیادہ دنیا کے کس ملک سے نفرت ہے، تو شاید 90% لوگ صرف اور صرف امریکہ کا ہی نام لیں گے۔ اور ایسا اسی لیے ہے کیونکہ آج کے دور میں پورے مڈل ایسٹ میں جو افراتفری کا ماحول ہے، ہر جگہ جنگیں نظر آتی ہیں، بربادی نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ امریکہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ تو امریکہ ہی جانے، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جہاں ایک طرف دنیا کے باقی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں میں امریکہ کو لے کر یہ پرسپٹیو بن چکا ہے، یہ اوپینین بن چکا ہے، تو وہی دوسری طرف خود امریکہ کے اندر اسلام کی تصویر بڑی تیزی کے ساتھ بدلتی جا رہی ہے۔ ویسے تو امریکہ اور اسلام کا تاریخی طور پر تھوڑا بہت نہیں بلکہ صدیوں پرانا، اتنا زیادہ پرانا کہ بہت سارے تاریخ دانوں کا یہ تک دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ کی کھوج آج سے 400-500 سال پہلے کرسٹوفر کولمبس نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے کی تھی، کیونکہ افریقہ کے علاقوں میں رہنے والے مسلمان نہ صرف کرسٹوفر کولمبس سے 300، 400، 500 اور 600 سال پہلے تک بھی امریکہ میں انٹر ہو چکے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ فی الحال اس کے بعد 1530 عیسوی کے قریب میں اسپین سے امریکہ کی طرف جانے والے لوگ افریقہ سے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر امریکہ کی طرف لے کر گئے تھے، اور اس طرح سے وہاں پر پہلی بار مسلمانوں کی بستیاں آباد ہونا شروع ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے قدم امریکہ میں ایک نئے انقلاب کی شروعات مانے جاتے ہیں۔ 1539 میں پھر مراکش کے جس کو ہم لوگ موروکو کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کے ایک مسلمان استفان امریکہ کے علاقے میں آیا، اور اسی نے ہی ایروزونا اور میکسیکو جیسے علاقوں کی کھوج کی۔ 1790 کے دور میں امریکہ کے کیرولینا علاقے کا ایک رائٹر لکھتا ہے کہ یہاں پر ایسے غلام پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ اور محمد پر ایمان رکھتے ہیں اور ہاں سور کا گوشت بھی نہیں کھاتے ہیں۔ تو کل ملا کر شروعاتی سارے تاریخدانوں کے دستاویزات کو دیکھ کر ہم کو یہی پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں اسلام کا جو تیزی کے ساتھ آنا ہوا تھا وہ دراصل افریقہ کے ان غلاموں کے ذریعے سے ہی ہوا تھا کہ جن کو یورپ کے لوگ اپنا غلام بنا کر لے کر آئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر غلاموں کو تو زبردستی مسلمان سے عیسائی بنا دیا گیا تھا، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے سب کچھ سہا، مرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنے ریلیجن پر قائم رہے۔ اور شاید اس دور کے چند غلاموں کے ڈٹے اور جمے رہنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج پورے امریکہ کے چپے چپے پر اسلام پھیل چکا ہے، بلکہ وہ تو امریکہ کا سب سے تیزی کے ساتھ گرو کرنے والا مذہب بن چکا ہے۔ پیو ریسرچ کی رپورٹ آلریڈی یہ بات کلیئر کر چکی ہے کہ امریکہ کے اندر ہر سال سینکڑوں نہیں بلکہ کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنا دوسرا ریلیجن بدل کر اسلام اپنا رہے ہیں، اور اگر یہی ٹرینڈ جاری رہا تو سن 2050 تک ہم دیکھیں گے کہ امریکہ میں اسلام یہودیوں کو پیچھے چھوڑ کر وہاں کا دوسرا سب سے بڑا ریلیجن بن جائے گا۔ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق اس وقت امریکہ میں 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ سے بھی زیادہ مسلم آبادی ہو چکی ہے، جس میں زیادہ تر تو وہ مسلم ہیں جو دنیا کے الگ الگ علاقوں سے الگ الگ دور میں آئے، جیسا کہ نارتھ افریقہ، عرب دنیا یا پھر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، جبکہ باقی بچے ہوئے یورپ یا پھر امریکہ کے وائٹ مسلم بھی ہیں۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں اسلام کی انٹری بھلے ہی صدیوں پہلے ہو چکی تھی، لیکن 19ویں صدی کے شروعات تک بھی یہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، مگر جیسے ہی 19ویں صدی شروع ہوئی تو مڈل ایسٹ اور عرب دنیا کے بے شمار مسلمان امریکہ پہنچنے لگے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے نہ صرف بڑے بڑے بزنس قائم کیے بلکہ نیو یارک اور بوسٹن جیسے شہروں میں بہت سارا انویسٹمنٹ بھی کیا، اور پھر ٹھیک 100 سال کے بعد یعنی جب 20ویں صدی کا دور آیا تو آلریڈی مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی امریکہ میں رہ رہی تھی۔ آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ امریکہ کی کوئی بھی اسٹیٹ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان نہ رہتے ہوں، بلکہ بہت سارے علاقوں میں تو میئر یا پھر دوسری بڑی بڑی پوزیشن پر بیٹھنے والے پولیٹیشنز بھی مسلمان ہی ہیں۔ امریکہ کی ترقی میں امریکن سسٹم میں مسلمان آج ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوستو، امریکہ کی ترقی میں اسلام کو لے کر ایک بڑا موڑ اس وقت آیا تھا کہ جب 19ویں صدی کے آخر میں یہاں کے ایک مشہور عیسائی رائٹر الیگزینڈر رسیل ویب نے اچانک سے اسلام اپنا لیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف اسلام سے انسپائر ہو کر اس کو اپنایا بلکہ 1887 میں امریکہ کے پہلے مسلم اخبار دی مسلم ورلڈ کی بھی شروعات کی۔ ان مشہور رائٹر نے اپنا نام بدل کر بھی محمد الیگزینڈر کر دیا تھا، اور پھر امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کا کام سنبھالا تھا۔ 1893 میں امریکن سٹی شکاگو کے اندر جب مشہور عالمی مذہب پارلیمنٹ ہوئی تو اس میں انہی محمد الیگزینڈر نے اسلام کی نمائندگی کی تھی اور اسلام پر لیکچر دیا تھا۔ یاد رہے کہ طریق کی یہ وہی مشہور
عالمی مذہب پارلیمنٹ تھی کہ جس میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز پہنچے تھے۔ امریکہ کے میڈیا میں اور امریکہ کے عام لوگوں میں اسلام کو لے کر سب سے زیادہ چرچائیں اس وقت شروع ہوئی تھی کہ جب وہاں کے ایک مشہور منسٹر اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ میلکم ایکس نے خود ہی اسلام اپنا لیا۔ اسلام اپنانے کے بعد اب اسلام کی پبلسٹی کے لیے بھی انہوں نے نہ صرف احتجاج شروع کیے بلکہ کئی الگ الگ تنظیم کی بنیاد بھی رکھی۔ میلکم ایکس نے جب اپنی بایوگرافی لکھی تو اس کے اندر اسلام سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں لکھی کہ جس نے امریکہ کے عام لوگوں تک اسلام کو پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، کیونکہ ان کی یہ بایوگرافی کہ جس کو آٹو بایوگرافی آف میلکم ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ پورے ہی امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ میلکم ایکس کس انسان کا نام تھا اور اس انسان کے اثر و رسوخ کا امریکہ میں کیا عالم تھا، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ بس اسی بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ابھی تک ہالی ووڈ میں نہ صرف بے شمار موویز اور سیریل بن چکے ہیں بلکہ ان کی تو کریز کا عالم یہ تھا کہ ان کی ہی زندگی میں امریکہ کے عام لوگ ان کی تصویر والی ٹی شرٹ کو پہنا کرتے تھے۔ یہ امریکہ کے اکلوتے ایسے مسلم تھے جن کے نام پر آپ لوگوں کو آج کے دور میں امریکہ کے اندر بہت سارے اسکول اور کالجز مل جائیں گے۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ابھی امریکہ کے اندر میلکم ایکس کا جادو چل ہی رہا تھا کہ اسی بیچ 1975 میں دنیا کی تاریخ کے سب سے مشہور باکسر یعنی کہ محمد علی نے بھی اسلام اپنا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور یہ تو مانو امریکہ میں اسلام کے لیے سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ محمد علی کے اسلام اپناتے ہی اب پورے ہی امریکہ میں اسلام کو لے کر چرچائیں شروع ہونے لگی تھی، اور لوگ سوچنے لگے تھے کہ آخر ایسا بھی اسلام میں کیا ہے کہ جو میلکم ایکس اور محمد علی جیسے لوگوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام اپنا لیا۔ بس اب اس لیے امریکہ کے بہت سارے عام لوگوں کے دماغ میں اسلام کو جاننے اور اس کو سمجھنے کے لیے انٹرسٹ پیدا ہونے لگا، اور یہیں سے شروعات ہوئی امریکہ کے اندر اسلام کے سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والی اس ٹرینڈ کی کہ جو ابھی تک لگاتار جاری ہے۔ اور آج تو حالات ایسے ہیں کہ چاہے امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیز ہو، وہاں کی پولیٹکس ہو یا پھر وہاں کی آرمی ہو، ہر جگہ پر ہی آپ لوگوں کو مسلمان نظر آئیں گے۔ جس یوٹیوب پر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس یوٹیوب کو بنانے والا بھی ایک امریکی لڑکا یعنی کہ جاوید کریم تھا۔ اسی نے ہی یوٹیوب کو بنانے کے بعد اس پر سب سے پہلے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، جو آپ لوگوں کو اگر یہ لکھ کر سرچ کریں گے کہ فرسٹ یوٹیوب ویڈیو تو آپ لوگوں کو مل جائے گی، اور اس میں یہ جاوید کریم بھی نظر آئے گا۔ بھلے ہی امریکہ کی ٹوٹل آبادی میں مسلمانوں کی پاپولیشن آج بھی کافی کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں پر ایک اپنا اہم انفلوئنس بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ مسلم آج کے دور میں امریکہ میں ایک ڈاکٹر کے طور پر خدمات دے رہے ہیں۔ وہاں کی ایک مسلم عورت ایگلوی نو جو کہ ایک بزنس وومن ہے، ان کی کمپنی کی مالیت $178 بلین سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 1-2 سالوں میں مسلم کمیونٹی امریکہ میں ایک طاقتور کمیونٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ امریکہ کے ٹیکنیکل اور اس طرح کچھ دوسرے اہم سیکٹرز میں زیادہ تر پیسہ عربیوں کا لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی زیادہ تر مہنگی اور قیمتی عمارتوں کے مالک عربی مسلم لوگ ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس امریکہ میں 1929 تک یعنی کہ آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے تک ایک بھی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، آج وہاں پر 3000 کے قریب مسجدیں ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی اسکول بنا چکے ہیں، جن کا مقصد ظاہر ہے اسلامی ایجوکیشن دینا یا پھر اسلام کی پبلسٹی کرنا ہوتا ہے۔ آج امریکہ میں پائے جانے والے مسلمانوں میں لگ بھگ 42% کے قریب مسلمان وہی ہیں جن کے باپ دادا کسی دور میں یہاں پر غلام بنا کر لائے گئے تھے۔ امریکہ میں اسلام کی پاپولیرٹی اور اس کا انفلوئنس کتنی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس چیز کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ کبھی کچھ مہینے پہلے ہی وہاں کے سب سے بڑے پادری ہلیری لیکن اسلام اپنا کر امریکہ سمیت پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اینڈریو ٹیٹ کا معاملہ تو آپ لوگوں سے چھپا ہوا ہی نہیں، جن کو اس کے بعد کئی بار لگاتار جیل بھی ہو چکی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔